کہ شہر کی آواز آ رہی ہے، نکلو کہ کربلا پہ تم کو بلا رہی ہے، پھر شاہ کی صدا ہے کون میرا حامی؟ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے وہ کریں جو مولا حسین نے کیا، آئیے سب سے پہلے وہ کریں جو پنجتن پاک نے کیا، آئیے سب سے پہلے وہ کریں جو نوک نیزہ پر اور درمیانے زین و زمین مولا حسین نے کیا، جو زندگی بھر سرکار سعد مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حدیث قدسی، انسان فَاسْكُرُونِي وَأَسْكُرُكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر کو پھیلاؤ تو میں تمہارے ذکر کو پھیلاؤں گا۔ اے انسان، تو ڈیلاس میں ہو، ہیوسٹن میں ہو، امریکہ کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، اللہ کہتا ہے، اس کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کرتے رہنا، پھر میرا وعدہ ہے میں جہاں ہوں تیرے ذکر کو پھیلاؤں گا۔ اے انسان، تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، اللہ کہتا ہے تو جب تک رہے، جتنی تیری اوقات، جتنی تیری حیثیت، جتنے تیرا سفر، جتنی تیری طاقت، تو میرا ذکر کرنا، پھر میں جب تک ہوں، اللہ کہتا ہے تو تیرے ذکر کو قائم کروں گا۔ مثال دوں تو تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، آپ تخلیق کردگار کی، تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، آپ سب میں شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، آپ سب میں، ہم سب میں اللہ کا وعدہ فَاسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، مگر آپ سب میں شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ ارے جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ اپنی جو نئی نسل اب بڑی ہو رہی ہے، ڈیلس میں، ہیوسٹن میں، اب ان کا ماحول ان کو اردو سے دور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ علم سے دور ہو رہے ہیں، دریال محمد سے دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں لوں نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا لگا کہ آپ کے ہلتے ہوئے میں نے سر دیکھے ہیں۔ سرکار مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان، ماشاءاللہ، یا رحمان یا رحیم، 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 یا رحمان یا، ماشاءاللہ، یا رحمان یا رحیم، یا ماشاءاللہ۔ اس طرح صرف میں ڈیلاس میں سن رہا ہوں ماشاءاللہ، جس طرح آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں آخری آدمی تک، جن کو میں نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے لیے۔ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا
یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباقی الباری الباقی الوالی الباقی الوالی یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عظیم النورو یا مغنیو عزیزو یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یک جان تو ہے بڑا رحمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان کہ زہرا کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا کہ محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا کہ مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا کہ مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا کہ چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان صلوات اللہم صلی علی محمد میرے چھوٹے بیٹے نے ایک کلام پڑھا اور ہم نے اس کو پڑھوایا ہماری نیت یہ تھی ہمیں انسانوں سے خصوصاً میری ذات کو 5000 سے اوپر پلانٹیشن میں نے پودے لگائے تھے میں پینسل سے بھی سکیچ کروں گا آپ کو لکڑی سے بھی بناؤں گا برف سے بھی بناؤں گا آئس کارونگ کا فن جس کو کہتے ہیں شلوار سوٹ ہم خود سی لیتے ہیں تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم جس کی لائن سیدھی ہے وہ سب کر سکتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جب آپ نماز میں یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ پہ یہ تو سب کو پتہ ہے جو الرحمن الرحیم میں مالک یوم الدین وہ رحمان الرحیم یوم الدین کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اب آیا اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ اب ہم فقراء اس کے مطلب مجھے تفسیر علماء بیان کرتے ہیں تو اپنی جگہ ہماری سمجھ میں آیا اللہ میری لائن کو سیدھا رکھا while I'm driving while جب میاں بیوی کا رشتہ ہو while جب ماں اور باپ سامنے ہو while جب بچے سامنے ہو while جب علماء بیٹھے ہو while جب میں عام دنیا کے سامنے ہوں اہدنا الصراط المستقیم اللہ میری لائن کو سیدھا رکھنا اللہ میری لائن کو سیدھا رکھنا تو کسی نے کہا کسی فقیر کے سامنے یہ بتاؤ اچھا ڈرائیور کون ہے وہ کہنے لگے جو اچھا وائپر اور اچھا لگائے کہنے آپ کیا بات کر رہے ہیں میں ڈرائیونگ کی بات کر رہا ہوں کہنے میں کہہ رہا ہوں جو وائپر اچھا لگائے تو کہنے اچھا پائلٹ کون ہے کہنے جو وائپر اچھا لگائے کہنے اچھا ہسبینڈ کون ہے جو وائپر اچھا لگائے اچھا باس کون ہے کہنے جو وائپر اچھا لگائے کہنے کہنا کیا چاہتے ہو کہنے وائپر لگانے سے بتا دوں گا یہ پھوڑ ہے کہ سلیقہ مند ہے
چال دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیسا پڑھے گا، گلا کیسا ہے، چال دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ پھوڑ پنے سے گلے کو استعمال کرے گا یا سلیقے سے استعمال کرے گا۔ سلیقہ، زندگی میں ہر چیز سلیقہ ہے قبلہ۔ تو میرے چھوٹے بیٹے نے ایک کلام پڑھا، میری نیت یہ تھی کہ سنی ہو کہ شیعہ ہو۔ آپ نے میرے کلام سن لیے، ڈیئر ڈاکٹر کلام سن لیے، یہاں کے بعد گئے چوک پہ، آہا سبحان اللہ، علی اور یہ علی فلاں، کیا اللہ تعالیٰ ہے، انجوائے ہو رہا ہے۔ یہ جو انجوائے ہے نا، زندگی کو انجوائے کر دیتا ہے۔ محمد و آل محمد سرکار، ابھی دروازہ وہاں سے کھلے اور ایک دم ایک صدا بلند ہو کہ ظہور ہو گیا۔ یہ ابھی دروازہ کھلے کہ ظہور ہو گیا، اور ڈیلاس میں جو یہ چھوٹے چھوٹے طوفان آ رہے ہیں نا، یہ ان کی پیشوائی ہے۔ سرخ آسمان ہے اس وقت، اور وہ اس عزا خانے میں، اس امام بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر چوتھے امام کی سواری ہو، ادھر بڑے سرکار بیٹھے ہوئے۔ پڑھو آصف، اب کیسے پڑھو گے؟ پڑھو ندیم سرور، اب کیسے پڑھو گے؟ میں اس مقام پر آ کے پڑھنا اور سننا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو چھوٹے بیٹے نے میرے جو کلام پڑھا، اللہ کی حمد میں نے بیان کی۔ میرا جو ہدف تھا وہ یہ تھا، نو سنی نو شیعہ، دریا ایک ہے، ہم نے گلاس الگ الگ کر لیے، ہوا ایک ہے، ان کا بس چلتا تو نیلے رنگ کی سانس اپنی کر لیتے، پیلے رنگ کی ان کی ہو جاتی ہے۔ ہمارا سوچ ذرا مختلف ہے۔ میرا ہدف تھا کہ سب سنیں۔ آج 1.5 لاکھ کا مجموعہ جب روڑی میں ہوتا ہے آصف، تو میں نعرے لگا رہا ہوں، جواب دے رہے ہیں، پیچھے والے جواب ہی نہیں دے رہے۔ میں نے مائک سے کہا کہ کیسے لوگ ہیں کہ سب جواب دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیچھے والے جواب نہیں دے رہے، یہ بات کیا ہے؟ تو میرے برابر والے کہنے لگے، ندیم بھائی یہ سب ہندو ہیں، آپ کے پیار میں آپ کو سمجھ آئیں، اسی لیے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پیچھے جو 7-8 ہزار کا مجمع کھڑا ہے، میں نے کہا میں یہی چاہتا تھا۔ 14 لینگویجز میں نوحے کیوں پڑھیں ڈیئر ڈاکٹر میں نے؟ تاکہ تم یہ سوچتے رہو میں سرائکی ہوں، پنجابی ہوں، گجراتی ہوں، کون ہوں۔ تعصب کو دور کرنے کی بات کرو، ملانے کی بات کرو۔ پنجابی نوحہ پڑھوں گا تو تم ماتم کرو گے، یو پی کا نوحہ پڑھوں گا تو ہٹ جاؤ گے۔ نہیں، پہلے میں یو پی کا نوحہ پڑھ کے تمہیں گھیروں گا، پھر پنجابی شروع کر دوں گا، یا پہلے پنجابی کا نوحہ پڑھ کے تمہیں گھیر لوں گا، پھر یو پی کا شروع کر دوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں سب ایک ہو جاؤ۔ اب دیکھو کہ پہلے حمد ہوئی، اب نعت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے چھوٹے بیٹے نے پڑھا، آپ بھی مل کے پڑھو۔ نوحہ اگر خوبصورت آواز کا نام ہوتا تو بڑے بڑے گلوکار ہٹ ہو گئے، سب نے پڑھا۔ نہیں، حسین بادشاہ خلوص نیت کو قبول فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آصف تم لوگوں کی سب کی آوازیں، ابھی میں سن رہا تو بچہ خود سے پہلے بھی پڑھ رہا تھا، ماشاءاللہ اچھا لگا۔ تم لوگ بہترین آوازوں کے مالک ہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گے۔ اب سب مل کے میرے ساتھ پڑھنا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سب کو یاد ہے؟ برکت کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا تاکہ مولا حسین خوش ہوں۔ کیا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے ماشاءاللہ شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے ماشاءاللہ شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب سادات جب نعت پڑھتے ہیں، جب فقہ جعفریہ کے منبر سے جب ماتمی نعت پڑھتے ہیں تو وہ نعت کیا ہوتی ہے، عزاداروں کی نعت کیا ہوتی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے،
مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے ماشاءاللہ بڑی شان والے، کہ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، تو فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، تو اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، کیا محمد ہمارے، ماشاءاللہ پیچھے والے دن کے بولو نا والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، تو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ دنیا نے بڑی کوشش کر لی، کوئی خاکے بنا رہا ہے سرکار کے، بڑی کوشش کی نعوذ باللہ کہ سرکار کی توہین کر سکے۔ اب میرا شعر سنیے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کا ہے، ذرا میری طرف دیکھیے گا کہ بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی، عمل نور جن کا، تو یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان والے محمد سرکار بچوں کی طرح آ محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے، بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی ہے، دل نور جن کا، تو یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو، ایک بار نہیں لاکھوں بار کوشش کی کہ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، کہ سن یہ کیسٹ میں بچے نے نہیں پڑھا، میں لائیو پڑھ رہا ہوں، کہ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کون؟ میں یزید کی بات کر رہا ہوں۔ سن 61 میں اس نے کیا کیا تھا؟ میرے بچوں سنو، عربی ادب میں آج بھی اس کے یہ لفظ موجود ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، بنو ہاشم نے نعوذ باللہ کرسی کے چکر میں ڈھونگ رچایا تھا، اس نے قرآن پر شراب رکھی، ممبر پر بندر لگے، علماء بیٹھے آدھے گئے، ہائے ہائے ہائے، کوئی بولا؟ کوئی نہ بولا، وہی بولا جس کا گھر تھا، جس کا قرآن تھا، وہی بولا جس کا، میں سادات کی طرح پڑھ رہا ہوں، یہ میرے گھر کا ذکر ہے، فن نہیں دکھا رہا، فنکاروں کے سامنے کیا فن دکھاؤں گا بھائی، یہ گلے والے لوگ بیٹھے، ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے۔ اب میری آوازیں مت سنیے گا، لفظ سنیے گا، قبلہ آپ کو قسم میں مولا کی، یہ جگہیں مت دیکھیے گا، جگہیں نہ لگا سکتے ہیں نہ ان سے کوئی آشنائی، اللہ آپ کو خیر رکھے۔ تو سرکار تو کیا ہوا؟ اب سنیے گا کہ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر
اٹھے تب یہ کہے کہ یہ 72 جیالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ماشاءاللہ بڑی شان والے محمد بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ اجر اللہ. جو بچے میں 37 ایئرز نان اسٹاپ آڈیو کیسٹ کی ہے. اب جو 1980s میں 18 ایئرز میں آ رہے تھے ان کے ہارڈ ڈسک پہ لکھا ہوا ہے میری آواز. اب جو اس کے بعد آئے نیکسٹ ایئر 82 ان کے ہارڈ ڈسک پہ جو 18 جب تک آ رہے ہیں تو 2015 میں جو 18 میں آیا ہے اس کے بھی آیا ہوگا. اب جو لیٹ 80s and nearly to 90 ایک کلام میں نے پڑھا تھا. دیکھیں میں سرکار امام زمانہ کے حضور میں ان کے حضور پڑھتا ہوں. ذرا قصیدے پڑھنے کی میرا ایک الگ انداز ہے. اب وہ زندگی بھر نہیں چھوڑتا میرے ہر نوحے میں آپ کو قصیدہ ملے گا. وہ سلام یا حسین بس یا حسین یا علی یا حسین جہاں حسین والا الہ الا اللہ ہمارے یا حسین ابد واللہ یا زہر ہمارے انسا حسین چلے آؤ زوار واللہ. جس کلام کو بھی آپ دیکھیں گے قصیدہ پہلے پڑھا ہے پھر اس کے بعد مسائل کو اس کے ساتھ پیش کریں. جس طرح علماء حضرات اپنی مجالس کو پڑھتے ہیں اب میرے ساتھ مل کر کے ایک تجدید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں کہوں اس کو ریپیٹ کیجئے گا. اپنے دل کا سکون دیکھیے گا. خدا کرے جو پریشانیاں ڈپریشن سب کچھ ہے پھر یہ رات کی تنہائی سونے کیوں نہیں دیتی, یہ جگاتی کیوں ہے. میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں. آشنائی ہے میری ان لوگوں سے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں کہ رات میں سب کچھ ہے, یہ تیری دنیا, یہ دنیا داری سب کچھ ہے مگر پھر بھی ایک بے چینی اور بیزاری کیا ہے. آؤ اس کو دور کرتے ہیں مل کر کے. جو میں کہوں بس وہ کہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مل کے بولو. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے. جس طرح علماء حضرات اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں بالکل ویسے ہی آغاز کر رہا ہوں کہ بسم رب جہاں بسم اللہ 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 وہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے. اختصار کے ساتھ اب زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. آج کا یہ بزم میری لسٹ میں نہیں تھی. میں صرف امام کا پروگرام کرنے کے لیے آیا تھا. علی بھائی صرف آپ کے پیار میں با خدا اس ممبر کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں ایک شہر میں سال میں ایک پروگرام کرتا ہوں بس. اس کے علاوہ نہیں. پوری دنیا میں میں نے دستور بنایا ہوا ہے. علی بھائی کے ڈیلس میں اب تک میں نے جشن نہیں پڑھا تھا. بتانے آیا ہوں کہ جشن جب سادات خود کرتے ہیں تو کیسے کیسے کرتے ہیں.
جب سادات اپنے گھر کا ذکر کریں آسے تو کیا انداز ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں تک لے کے جاؤں گا جہاں فیصل آباد میں جشن ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، ہمارے سندھ میں جشن ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، ہمارے لکھنؤ میں جب پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے، جب گجراتی لوگ اپنا جشن مناویں تو ان کا کیا طریقہ ہے. اس مختصر وقت میں بتاؤں گا. سب کو یہ پتا چلا کہ قرآن آ گیا، مگر یہ کسی نے غور نہیں کیا کہ کیسے قرآن ہے ہم تک آیا، کس نے سکھایا ہے، کس نے پڑھایا ہے، کس گھرانے کا یہ سرمایہ، جان دے کہ اس کو ہے کس نے بچایا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نعرہ صلوات ہلکا پھلکا شاعر بھی ہے اور ایک کلام ابھی چند دن پہلے ہوا ہے. میں اپنا عقیدہ اس میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا سرکار. میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں. میری جنت آصف ایک چیز بتاتا ہوں آج، سنو. کربلا کے سر اور جگہیں الگ ہیں، کربلا کے سر اور جگہیں الگ ہیں، اس کی گلی کی ٹون الگ ہے، کون سی جگہ لگانی ہے کون سی نہیں، بالکل الگ سبجیکٹ ہے. مگر یہ بڑی ریاضت کے بعد گیا. قصیدے کے سر کیا، جو گیت کے سر ہوتے ہیں نا، بال برابر فرق ہوتا ہے سرکار. آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ سر اگر قصیدے میں لگا دیا، نوحے میں لگا دیا، یہ اس کا نہیں. وہ جگہیں ہوتی ہیں، یہ ودیت ہوتا ہے اندر سے خود بخود، ہوگا ہی نہیں پڑھنے والے کے پاس سے. اب سنیے گا. میری جنت، سن ڈاکٹر، میری جنت کا نام ہے در ہے. میری جنت، میری جنت میری جنت، میری جنت کا نام ہے در ہے، ایسی نعمت کا نام ہے در ہے، ایسی نعمت. جیو جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے والے بھی جاگے ہوئے. لے بیٹا تیرے لیے ایک شعر اپنا تعارف کرا رہا ہوں. ہمارا تعارف سنو استاد، ہماری نسل کے لوگوں کا تعارف سنو. میری جنت کا نام حیدر ہے. اب سنیے، ہمارے آبا و اجداد یو پی میں کا لہجہ کیا ہوگا. اب میں نے پوچھا یو پی، تو پھر سوال ہے یو پی لکھنؤ کی کہ کانپور کی. سوال ہے تم الہ آباد کی یو پی بول رہے ہو یا آگرے کی یو پی بول رہے ہو. صاحب یو پی میں فرق ہے. میں کانپور اور لکھنؤ کے درمیان جو محمد پور اسٹیٹ ہے وہاں کی یو پی بول رہا ہوں. اب سنیے گا. جس حضوری سے سلسلہ ہے میرا، دوستوں بس وہی پتا ہے میرا. قبلہ میرے حضرت کا نام ہے
آشنائے قبلہ ایک شعر دیکھیے گا کہ آشنائے در فقیری ہوں میں نسیری نہیں غدیر بے خبر نہیں ہوں سنیے گا آشنائے در فقیری ہوں میں نسیری نہیں غدیری ہوں اور اس ہدایت کا نام ہے ہم سے نفرت کرو. اب شعر سنیے گا. ہم سے نفرت کرو تو یار کھل کے کرو. ہم کو چاہو تو ٹوٹ کر چاہو. محبت کرو تو زخمی کرو. نفرت کرو تو زخمی کرو. یہ درمیان کی کھیل مت کھیلو بھائی. بیچ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ادھر یا ادھر. ہم سے نفرت کرو تو کھل کے کرو. ہم کو چاہو تو ٹوٹ کر چاہو. کیوں کہ چاہتوں میں شدید ہے لوگوں. کیوں کہ ہم انہی کے مرید ہیں لوگوں. ہم پہ رحمت کا نام ہے. اس ہدایت شارٹ کر رہا ہوں. اس ہدایت کا نام ہے در ہے. یہ دیکھنے کا شعر ہے کہ عظمتیں عظمتوں سے کہتی ہیں. آیتیں آیتوں سے کہتی ہیں کہ علم و حکمت کا نام ہے در ہے. علم و حکمت کا نام ہے در ہے. کہ میرے لب پر ہے میرے لب پر ہے مستقل یہ دعا. میری بخشش آپ سے مولا. میری عزت کا نام ہے در ہے. میری عزت کا نام ہے. کل جو کل پڑھ رہے تھے تم اتنا پیارا پڑھ رہے تھے. برائے مہربانی وقت کم ہے. وقت کم کا لکھا ہے یا کوئی ریکویسٹ ہے؟ نہیں یہ وقت کم نہیں لکھا. یہ کوئی ریکویسٹ ہے. اچھا اللہ ہوں انشاءاللہ. کل جب تم آصف پڑھ رہے تھے میں تمہاری بیٹھ کے نظر اتار رہا تھا. مجھے اچھے لگتے ہو تم لوگ. مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن نوجوان اچھے لگتے جب وہ پڑھ رہے ہوتے. اپنی جوانی یاد آ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور یقین کرو کہ وہ 16 ایئر کا بچہ. میں کراٹے بلیک بیلٹ ہوں. میں ایوری ایئر سوئمنگ پول یہ جو ہوتا ہے نا کنٹینیو ممبرشپ ہے میری. رائٹ 16 سال کا بچہ نہیں مرنا چاہیے. جس دن وہ مر جائے انسان مر جاتا ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ وہ 16 اور 18 سال کا بچہ اندر رہنا چاہیے انسان کو.
فٹنس ضروری ہے. پیٹ نکلنے لگے ذرا فکر کرو بھائی کہ کیا چکر کیا یہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ ہمیں اوکے. لو بھائی منال دانیال، خوشی ہوئی تم لوگوں کو دیکھ کے. علی شناور علی جی بھی جس طرح وہاں پر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کو قطعی بخدا احساس نہیں ہے کہ وہ اب پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے شہرت دیکھی. اسی طرح تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، گھر کا دیا تمہارا سب کچھ ہے، لیکن جس طرح ننگے پیر خدمت کرتے ہو اور دوسرے بچے بھی. تو اللہ صاحب آپ دیکھتے ہوں گے علی شناور علی جی کو میں کام کرتے اس طرح دیکھتا ہوں، ننگے پیر دو دن جا رہے. اماں ہماری دیکھ کے ہمیں اسی طرح شادت دی. آج ہم اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری جوانیوں کے لیے ایک ایسے شہزادے کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ میں ثواب کی خاطر پڑھ رہا ہوں. کل میں نے پڑھا تھا، دوبارہ سنا، کل پڑھا تھا لیکن میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنیے گا سرکار، 28 سال پہلے پڑھا تھا میں نے. اس دن سے آج تک محمد علی وفا صاحب کا یہ کلام تازہ ہے. پیش کر رہا ہوں. حیدرآباد دکن کے لیے پڑھنے والے شاعر تھے ماشاءاللہ. رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے. رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے، رتبہ علی اکبر کا کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. علی شناور شکم مادر میں تھے تو سورہ محمد کی میں تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ واقعہ پڑھا کرتا تھا. جو کچھ مجھے یاد تھا میں پڑھتا رہتا تھا کہ خدا کرے اللہ، یہ کہ مولا علی کی ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما. مولا علی کی نواز شب میں دعا تھی، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بنے. اور میں مولا کی اس دعا کا صدقہ مانگتا تھا کہ مولا میرے بیٹے کو بھی آواز دے کہ میری نسل میں عزاداری کا سلسلہ قائم رہے، میری گواہی رہے کہ زندگی بھر میں نے کیا کیا میرے بیٹوں کی صورت میں نظر آئے. پروردگار خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سنیے گا کہ کیا شعر تھا اس وقت. تو اسے ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے کہ جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. تو کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑی مسٹیک میں سے ہو گئی، اپنے بھائی کا حق مار دیا میں نے. آپ بہت گلٹی ہوں ندیم بھائی، آپ ذاکر ہو، میرے لیے دعا کرنا. ایسے کئی گناہگار جو ہوتے ہیں، ہم بھی گناہگار ہیں، کبھی کسی کو کچھ بول دیا، کبھی کسی کو بول دیا. ایک شعر یاد آیا، میں نے کہا ایک شعر سن لو اور مولا حسین کا درد دیکھو کیا ہے. کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. کیا صبح کو دیکھا چہرہ کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. بزرگوں
اب شعر نظر کر رہا ہوں کہ ابھی جو آصف نے پڑھا کہ شبیہ پیغمبر تھے، اب شعر سنیے گا کہ پوچھا گیا، رسول تھے، اب نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ندیم بھائی جب آپ پڑھتے ہو تو خود کیوں کہتے ہو سبحان اللہ؟ میں نے کہا میرے ابا کا تھوڑی ذکر ہے، محمد آل محمد کا ذکر ہے، گلا میرا ہے، لفظ کیا ہے، خود مزہ آ رہا ہوتا ہے پڑھتے ہوئے شہزادے کو، سبحان اللہ کہتا ہوں مل کر کے۔ اب شعر سنیے گا، آئے ہائے ہائے آخری آدمی تک تحفہ دے کرتے جا رہا ہوں، یہ شعر ذرا سنیے گا۔ بلا وجہ کوئی چیز نہیں پڑھتا، بے مقصد کوئی چیز نہیں پڑھتا، سادات ہوں، میرے گھر کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ فن نہیں دکھا رہا آپ کو، فن دکھانے کے لیے بچے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، اللہ نے کو گلا بھی دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کلام بھی اچھے دیے ہیں۔ میرے پاس گلا یہ سب چیزوں سے کام نہیں لیتا، جذبہ ہے جو کچھ ہے، پیغام دے کے جا رہا ہوں سادات ہوں گھر کا۔ ذرا شعر سنیے گا ذرا، اکبر کا کڑا شعر دیکھے کہ تصور میں دیکھے گا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ شابیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، جھولے کو، اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ جزاک اللہ جھولا علی اکبر کا، جزاک اللہ اللہ اجرک اللہ۔ آپ کی دعایت تو اہمیت رکھتی سرکار، آپ کہہ رہے ہیں خوب پڑھ رہا ہوں، اچھا جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اب یہ شعر سنو، مگر اس شعر کو جو اگر بیویاں آئی ہیں اور پردے میں سن رہی ہیں تو وہ تصور میں دیکھیں، آپ کوشش کریے گا، صرف سنیے گا، اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ بیویوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مولا کا واسطہ، شہزادی کا واسطہ، اپنی آنکھیں تمام بیویاں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، شعر میں پڑھوں، جو کہوں وہ تصور میں دیکھنا، آپ صرف سنیے گا۔ تمام بیویوں سے درخواست ہے، اور جو دل میں تمنا بیٹے کی تمنا ہو تو مانگ لینا۔ میں نے اس کلام پر 9 سال سے جس کی اولاد نہیں تھی اس کی اولاد ہوتے دیکھی، جس کی 6 برس کی اولاد نہیں تھی 3 شعبان کو پڑھائے، 14 شعبان کو پازیٹیو رپورٹ تھی، اور ایسے 200 واقعات ہیں قبلہ، یہ 2-3 نہیں 200 واقعات۔ مولا حسین کا در ہے، یہ مولا حسین کا در ہے۔ رابطہ کیجئے گا قبلہ مجھ سے، رابطہ کیجئے گا مجھ سے، معجزہ اگر دیکھنا ہو در آل محمد پر، اسی علم پر، تو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لیں۔ مولا حسین کے در کا صدقہ ہے قبلہ، مولا حسین کے در کا صدقہ ہے۔ جو معجزات کو نہیں مانتے، جو معجزات کو نہیں مانتے، وہ رات بھی نہیں گزرتی، ان کو الہام کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ مولا حسین کی ذات کیا ہے۔ ان کو بتانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ معجزہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کبھی تنہائی میں ملیے گا، رات گزر جائے گی، مہینہ گزر جائے گا، معجزات ختم نہیں ہوں گے مولا، جو کچھ ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اب شعر سنیے گا، بیویاں آنکھ بند کریں اور اس کو تصور میں دیکھیں کہ یہ رتبہ اکبر ہے،
گھرانے میں کیا ہوش ہے زینب کی، اور جھولا علی اکبر کا آغوش ہے زینب کی، جھولا علی اکبر کا، تو گئے اذن وغا ملتا، میرے بچوں سنو، اذن وغا لڑنے کی اجازت بولتے ہیں، آخری شعر سنیے گا، کہ گئے اذن وغا، شعر دیکھئے گا، وغا ملتا تو تیرے کفار کا یہ لشکر آدھا عباس کا آدھا تھا، آدھا علی اکبر مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بہت آپ نے وقت دیا، آخر میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ علی بھائی آپ لوگوں کے درمیان میں پھر آؤں گا، اور آج چکے وقت آپ دونوں کو سننے کا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تمہارا نام کیا بیٹا؟ علی نے اچھا پڑھا، آپ نے، انہوں نے بھی، اور بھی پتہ نہیں کتنے جوہر ہوں گے، ابھی منال دانیال نے نہیں پڑھا، تو آخر میں مل کے حضرت امام رضا علیہ السلام کی جو دعا آپ نے پڑھی ہے وہ ابھی آخر میں آپ پڑھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سب میرے ساتھ مل کر کے ایک کلام میں ضرور پڑھوں گا، نہیں پڑھا تو یہ حق نہ ادا ہوگا۔ سب پہلے کلو مرحومین مومنین و مومنات، خصوصاً آپ حاضرین محفل کے جو مرحومین ان کو شامل کر رہا ہوں، اور شہدائے ملت جعفریہ کے اور تمام علماء دین ذاکرین مرحومین، میرے والدین کو بھی شامل کر لیجیے۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہم صلی اللہ جل لبیک مولا، 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 اللہ جل لبیک، مل کے بولیں اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا۔ ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر ایک قلم لہرائے گا، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، بول کے بولے مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، دیکھنا ایک روز منظر اس طرح کا آئے گا، منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، ہاں وہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر ایک قلم لہرائے گا، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، اے زادارو سنو گے جلد مولا کی صدا، قائم آل محمد عسکری کا محلقہ، آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، مجلس شبیر میں اب شور گریہ دیکھنا، مجلس شبیر میں اب شور گریہ دیکھنا، پرصداروں فرش غم پر اپنا مولا دیکھنا، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، سرخ آندھیاں اٹھیں گی پھر سمجھ میں آئے گا،
جس کی دنیا منتظر تھی پھر وہ منظر آئے گا موسم انصاف لے کر میرا مولا آئے گا کفر حجروں میں چھپے گا در بدر ہو جائے گا مختصر لشکر امام وقت کا چھا جائے گا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے آئے گا جب حیدری تلوار کا وہ ورثدار دیکھنا چلتی ہی ہے کیسے تیغ شیر کردگار پھر زمین و آسماں تک ایک ہی ہوگی پکار شاہ مرد و شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے شہیدان فقہ جعفریہ کے لیے یہ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور ہم اپنی مجلسوں میں ان شہیدوں کو اور قصیدوں کی محفل میں ان شہیدوں کو نہیں بھول سکتے شہدائے ملت جعفریہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جن بہنوں کا بھائی گیا ہے ان کے دل سے پوچھو جن بھائیوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں باپ نے بچوں کی میں ایک خراج تحسین کے طور پر سبت جعفر سمیت دنیا کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں دیکھنا اس طرح مولا مجلسیں کروائیں گے مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے نعرہ حیدر لگے گا پنجتن جب آئیں گے دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا پھر تو وہ ماتم کریں گے آسمان ہل جائے گا جب مولا آئیں گے 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 دو شعر پڑھوں بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ آپ نے جو بھی کاروبار شروع کیا جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے جو بھی کرتے ہیں آپ سب کے کاروبار آپ کے گھر آپ کے سواریاں آپ کے راستے آپ کے عزیز آپ کے رشتہ دار جو بھی تمنا ہے گھر میں اور حسین منزل کی تمنا اگر ہو گھر لینے کے لیے تو اس کا نام سوچ لو منت سوچ لو حسین منزل یہ معجزہ دے کر کے جا رہا ہوں نام سوچنا کہ گھر ہوگا تو مولا ایک چھوٹا سا عاشور خانہ اور حسین منزل رکھیں گے آپ کے دسترخوان میں کی برکت کے لیے چیز پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ کہ دل میں اور رزق کا ساغر بھرا ہوا میرے مولا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ all together یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اب میں پیش ہر بیمار کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں خصوصی طور سے کہ پروردگار ان کو صحت کاملہ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائے توسل میں بار بار کہ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے ایک دعا مولا کہ محفلیں تو ہم سب کی پاک اور شاف ہیں محفل میں تو ہم سب بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں پاک پروردگار مولا کی کرم سے تو ہماری تنہائیوں کو پاک و صاف کر دے پاک پروردگار ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار
کہ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے کہ تو اپنی نعمتوں سے میرا دل نکھار دے، میرا گھر سنوار دے۔ مولا سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے کہ بیماری کو شفا دے، مکمل قرار دے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہم تیری آخری بند، ہم تیری بارگاہ میں اے رب کردگار۔ اس کلام میں جو تھیم اور سوچ اور فکر رہی، اس میں استاد نومی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میری جتنی بھی زندگی کی 37 والیوم جتنے بھی 93 سے لے کر کے ہمارا 20-25 سال کا ساتھ ہے، اور استاد منور علی خان کے لیے میں یہی بات کو استاد اس لیے کہتا ہوں، مولا کی فضیلت دیکھیں گے نا، یہ کام صرف بی بی کے ہیں۔ اگر 25 کروڑ شیعوں میں کسی کی آواز پہنچ رہی ہے، 1000 کا لشکر پیچھے چل رہا ہے، تو خالی مت سمجھنا یہ اس کے ابا کا فیصلہ نہیں ہے، محمد والے محمد کا فیصلہ ہے، یہ بیوی کا فیصلہ ہے۔ اب اس سے جنگ نہیں ہے آپ کی، جنگ ڈائریکٹ بیوی سے ہے کہ اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہ دی، تجھے کیا پتا اس کی ریاضتیں کیا ہیں، تیری ریاضتیں کیا ہیں، یہ عطا کی بات ہے۔ تو یہ 4-5 کیسٹیں نہیں، 5000 کیسٹ سے اوپر ہیں جن میں ان کی آواز گونج رہی ہے، جن میں ان کی گائیڈنس موجود ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ سارے بھائی جس طریقے سے کام کرتے ہیں، استاد ظفر علی خان، یہ میرے ہاتھ پر یہ کلاوہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب میں گلے کا کام کرنے جاتا ہوں تو گلے والوں سے دعا لے لیتا ہوں، کیونکہ کام ان کو اللہ نے گلے سے نوازا ہوا ہے۔ جو جس کا کام ہے، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، بہت جلد اپنے بچوں سے بھی ملائیں، سب کے لیے دعا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار۔ تھینک یو علی بھائی، تھینک یو ڈیلس، تھینک یو امام بارگاہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، آپ کی بڑی عزت دی، یہ اپنی دوستی کے طور پہ آپ کے درمیان رہے زندگی بخیر، اور اگلے برس انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائے توسل میں بار بار سن لے صدا تو ہم سب کی ایک بار کہ ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت سی ذاتی دوست جناب ذوالفنان بھائی کا کہ جنہوں نے کی انویٹیشن پہ در عباس کی انویٹیشن پہ اسد شاہ صاحب میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ آیا، اور آج بھی جب تک یہ نہ کہیں میں کہیں نہیں جاتا، انہی کی دعوت میں آپ پہ آیا فرسٹ ٹائم، حالانکہ ان کی طرف سے کوئی مجھے وہ نہیں، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائم مجھے بلاتا ہے، ہم محبت میں اس کے قائل ہیں ایک سجدہ جس طرح جائز ہے، ایک سے دوستی کرو اس کو زندگی بھر نبھاؤ۔ تھینک یو ذوالفنان بھائی کہ آپ نے مجھے پورا امریکہ گھما دیا، ماشاءاللہ پورے ہر جگہ پڑھا دیا، بہت شکریہ۔ اب کل جب میرے بچے آئیں تو آپ کے بچے ان کو لے کے چلیں، بڑی دوستی ہمیشہ میرے پاک پروردگار۔ ایک سورہ الحم بچوں میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ سورہ الحم میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا، رائٹ؟ یاد ہے نا، تاکہ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے کاروبار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ سے السلام